الرحیم۔ آج آپ کو جو زحمت دی گئی ہے وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف جمعے کو بڑے بازار سے دبیر پورہ دروازے تک ایک احتجاجی جلوس ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو، مسلمانان تلنگانہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو کل سیکریٹریٹ کی مساجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کا اعلان آ چکا ہے۔ آج صبح بہرحال ہوم منسٹر صاحب اور سمجھیے کہ وقف بورڈ چیئرمین سیکریٹریٹ کا دورہ کرے تھے، مجھے اس کی اطلاع صبح مل گئی تھی، لیکن اطلاع آج ابھی یہ آ گئی ہے کہ کل سیکریٹریٹ مساجد کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ آپ سب نے اور پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اور تلنگانہ کے مسلمانوں نے اس تعلق سے 17 مہینے جہد مسلسل کی ہے، جس میں آپ سب کا بڑا بھرپور تعاون رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں بحیثیت صدر تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر کی حیثیت سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، رسول کے گستاخ پر کے سر پر ننگی تلوار۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے بچے، یہ سب سے زیادہ عزیز ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت ہے۔ یہ کہ یہ کوئی زبانی جملہ نہیں ہے، بلکہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے بچے اور تمہاری جان، یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کوئی پرمیشن ہم نے کوئی پرمیشن نہیں پوچھا ہے، اور اگر پولیس اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے تو ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ شان محمد رسول اللہ کا مسئلہ ہے، ہم وہاں پہنچیں گے اور احتجاج کریں گے، یہ بات طے شدہ ہے۔ تمہارا ٹھکانہ فاسقوں میں ہے۔ اب کتنے شرم اور سمجھیے کہ حیرت کی بات ہے کہ ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور 25 کروڑ مسلمانوں کے درمیان ایک بدبخت اور مرتد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنیت اور آپ کی فکر اور آپ کی حیات طیبہ کے تعلق سے لعن طعن کرتا ہے۔ میں وہ جملے نعوذ باللہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن 2 الفاظ جو کہوں گا صرف آپ کے اور ہمارے ایمان کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے والد کو کوئی یہ کہے کہ ذہنی طور پر تمہارا باپ سمجھیے کہ بچپن سے بیمار تھا، اور پھر سمجھیے کہ نعوذ باللہ یہ کہے کہ تمہارا باپ وومنائزر تھا، عیاش تھا، تو کیا میں یہ جملے برداشت کر سکتا ہوں؟ جب میں اپنے باپ کے لیے نہیں برداشت کر سکتا تو پھر میں اپنے رسول کے لیے یہ برداشت کیسے کر سکوں؟ لیکن بے حمیتی اور بے غیرتی اور سمجھیے کہ تن آسانی امت میں ایسی ہو گئی ہے، طبقہ علماء سے لے کر مشائقین تک صرف ہم زبانی جمع خرچ کے مسلمان بن گئے۔ میں اس میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سمجھیے حضرت عمر کے سایہ، اور آپ نے اس مقدمے کو مسلمان کی بات سن لی۔ اس کے بعد یہودی نے صرف اتنا کہا
کہ اے عمر ہم ابھی تمہارے رسول محمد کے پاس جا کر آ رہے ہیں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے دوبارہ پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ دیا؟ تو یہودی نے کہا ہاں تمہارے رسول نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ حضرت عمر گھر میں گئے، تلوار کو مین سے نکالا اور سیدھا اس مسلمان کو قتل کر دیا کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کے قتل کا اعلان فرمایا تھا، ابن قتل کے بھی قتل کا اعلان فرمایا۔ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ رحمت اللہ عالمین ہیں، بلا شبہ میرے رسول رحمت اللہ عالمین ہیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ابن قتل کو کہا کہ اس کا قتل کر دیا جائے، اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ ابن قتل کعبے کے غلاف کے اندر پناہ لیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاف کے اندر سے نکال کر قتل کر دو۔ ابن قتل کون تھا؟ ابن قتل اور اس کی بیوی وہ شخص تھے جو اللہ کے رسول کی شان میں ہجو کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو رسول کی عظمت، رسول کا مقام اور رسول کے مرتبے کو قرآن نے بتلایا ہے کہ تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند مت کرو۔ اگر تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند کریں گے تو تمہارے اعمال جو روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، خیر خیرات، جہاد، یہ سب ہے، وہ سب تباہ کر دیے جائیں گے اور تم کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اور آج شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بڑی گستاخی ہوتی ہے اور 25 کروڑ مسلمانوں کی حمیت نہیں جاگتی، غیرت نہیں جاگتی، اور مسلم نوجوان ہوا کی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ ہماری زندگی کی نشانیاں نہیں۔ تو بہرحال سمجھیے کہ بلکہ قرآن کا جو حکم ہے، جو سمجھیے کہ صاحب اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت رہی ہے کہ شاطی میں رسول کی سزا صرف سوائے موت ہے۔ شان میں جو گستاخی کرے گا اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ہندوستان ایک دستوری ملک ہے، لیکن ہندوستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس کو فوری گرفتار کرے، سخت سے سخت سزا دے، چاہے وہ رام چندر جی کے تعلق سے کوئی کچھ کہے، چاہے وہ سمجھیے کہ صاحب آپ کے کسی اور کے تعلق سے، سیتا کے تعلق سے کہے یا کسی اور اوتار و بھگوان کے تعلق سے کہے، ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، نہ اسلام اس کی حمایت کرتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ کے تعلق سے کوئی کہے گا تو ہم تو قتل کریں گے۔ اگر حیدرآباد وہ بدبخت آئے یا پھر سمجھیے کہ کبھی کسی مقام پر اس بدبخت کا سامنا ہو تو مشتاق ملک کا یہ ایمان اور ایمانی فرض ہے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے۔ کوئی بھی مسلمان سمجھیے کہ قتل لازم و ملزوم ہے، جو شان مصطفیٰ میں سمجھے کہ گستاخی کرا ہے، اور مرتد کی سزا بھی قتل ہی ہے۔ جو حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اپناتا ہے اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اب ہم فوری سمجھیے کہ صاحب کوئی قتل کا فتویٰ بھی صادر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جمہوری اور دستوری ملک ہے اور ایک قانون کے تحت ملک چلتا ہے۔ تو جمہوریت نے ہم کو حق دیا ہے کہ ہم اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کریں۔ تو چنانچہ جمعے کو بعد نماز جمعہ 2:30 بجے یاقوت پورہ بڑے بازار سے دبیر پورہ دروازے تک ایک سمجھیے کہ احتجاجی ریلی نکلے گی۔ تمام مساجد میں جمعہ کے بعد ہم یاقوت پورہ بڑا بازار جمع ہوں گے اور وہاں سے ریلی نکلے گی۔ اس سلسلے میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے مطلع کر دیا ہے، کوئی پرمیشن ہم نے نہیں مانگا ہے، اس وجہ سے کہ اس احتجاج کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، دستوری حق ہے ہمارا۔ ہم نے پولیس سے کہا ہے کہ آپ انتظامات سمجھیے کہ کر دیجئے، اور ہمیں امید ہے کہ پولیس کوآپریٹ کرے گی، لائن آرڈر کے مسئلے پہ کوآپریٹ کرے گی، اور ہماری جو تنظیم کی انٹیلیجنس ہے یا ہمارا اپنا تنظیم کا جو بھی شعبہ ہے وہ چوکس اور چوکنا رہے گا۔ یہ پرامن سمجھیے کہ احتجاج رہے گا بڑے بازار یاقوت پورے سے دبیر پورہ دروازے تک۔ اور اس احتجاج میں تمام جماعتوں، تمام مسلکوں، تمام سمجھیے کہ اداروں، تمام انجمنوں،
اور تمام سمجھیے کہ اساتذہ دینی مدارس کے اساتذہ ہوں یا اسکول کے اساتذہ ہوں، مسلمانوں کے ہر شعبے سے، چاہے وہ علماء کا شعبہ ہو، چاہے وہ مدارس دینیہ کا شعبہ ہو، چاہے وہ مشائقین ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ مہدوی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، یا پھر سمجھیے اہل حدیث ہو، ہر طبقے ہر مسلک کے رسول ہیں، اور رسول سب کے لیے عظمت والے ہیں۔ یہ کوئی جماعت کا یا کوئی تحریک کا احتجاج نہیں ہے، یہ شان مصطفیٰ کہ سمجھیے کہ اعلان کا احتجاج ہے، اور شاتم رسول کی سزا کے تعلق سے احتجاج ہے۔ تو اس احتجاج میں سب کو شریک ہونا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے مرکزی حکومت سے کہ وہ RSS کی یہ جو پالیسی اور ریشہ دوانیاں ہیں، جو سمجھیے کہ صاحب اس بدبخت کو اور پھر اورک سامی کو جو حمایت دی جا رہی ہے، یہ سمجھیے کہ ملک کے دستور اور ملک کی جمہوریت کے لیے مناسب عمل نہیں ہے۔ ان دونوں کو گرفتار کرنا چاہیے، جو قرآن کے تعلق سے اور جو محمد رسول اللہ کے تعلق سے سمجھے کہتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ سپریم کورٹ نے 50,000 کی پینالٹی سمجھے کہ اس بدبخت کو سمجھے لگائی، اس کے بعد وہ پھر سمجھے پرائم منسٹر کو قرآن دیتا ہے، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے پاروں کو اور قرآن کی آیات کو نکال کر پرائم منسٹر کو دیتا ہے، پھر چھاپتا بھی ہے، قرآن کو پھاڑتا بھی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی آپ کے شان میں گستاخی کی کتاب کو آن لائن ڈالتا ہے، اور مارکیٹ میں وہ سمجھیے کہ ہندو مہاسبھا، آریہ سماج اور RSS کے اسٹالز پر وہ کتاب بھی بکتی ہے۔ تو یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے۔ حکومت کو فوری اس کتاب پر پابندی لگانی چاہیے، آن لائن اس کتاب کو ہٹانا چاہیے، اور پھر سمجھیے کہ اس بدبخت اور کمینے کو سمجھیے کہ گرفتار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ وہ سوامی کو جو سپورٹ کر رہا ہے اس کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا سمجھیے کہ مطالبہ ہے۔ جمعے کو تمام مسالک سے پھر میں ایک بار گزارش کرتا ہوں، تمام سمجھیے کہ صاحب واک آف لائف کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جمعے کو بڑے بازار سے سمجھیے کہ دبیر پورہ دروازے تک آئیں۔ یہ رسول کی نوکری ہوگی، 1 گھنٹہ آپ رسول کی نوکری میں خرچ کریے، محمد رسول اللہ آپ کو دیکھیں گے، اور ہمارا ہر قدم شفاعت کا باعث ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔